کلام کرنے سے پہلے یہی نہیں، آپ کلام بعد میں کرتے ہو، بات چیت بعد میں کرتے ہو، گفتگو بعد میں کرتے ہو، کچھ عرض و معروف بعد میں کرتے ہو، پہلے سلام کرتے ہو۔ اب جو پہلے آپ ہم تم سلام کرتے ہیں، ایک صاحب ہمیں ملے، کہا چلیے یہ معاملہ آپ کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ جب زمین پہ ملتے ہو، جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک تو آپ سلامتی کی دعا کرتے ہو، اور وہ سن کر جواب دیتا ہے جب تمہاری روح جسم سے نکال لی جاتی ہے کیا تب بھی تمہارے پاس اتنی پاور ہوتی ہے؟ تو سنو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، سنو جب تم قبرستان جاؤ تو داخل ہوتے ہوئے یہ کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، سبحان اللہ، اے قبر والوں تم پر سلامتی، سبحان اللہ، تم پر سلامتی۔ اور یہ سنو، یہ بہرے اور گونگے نہیں، یہ بہرے اور گونگے نہیں، ہم جب زمین میں ہوں گے اور جب زمین والے ہمارے اوپر سلامتی کی دعا دے دیں گے تو ہم بھی پھر قبر کے اندر سے زمین پر چلنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ لیکن جانتے ہو کہ وہی سلام اور اس کا جواب دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں سے ایک مذہب کا بہت بڑا پادری، عیسائی مذہب کا بہت بڑا پادری، جب اس نے ہماری قوم کو دیکھا تو برجستہ یہی کہتا ہے کہ مسلمان یہ وہ واحد قوم ہے زمین پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والی قوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی قوم ہے۔ تو اے پیارے، اگر تم زمین پر زندہ رہنا چاہتے ہو اور زمین میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے جب ملا کرو تو سلام کیا کرو، ایک دوسرے سے جب ملا کرو سلام کیا کرو۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمہارے ایمان کو دوبارہ زندگی اور حیات عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے اب کوئی آنے والا اس طرح دوبارہ محنت نہ کرے، جیسے ہی وہ کھڑا ہو ایسی آپ سلام کرو، اس کے سلام کرنے سے پہلے آپ سلام کرو۔ کیوں؟ جانتے ہو سلام کرنا یہ رسول اللہ کا سنت کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت، اور ایسی سنت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سبقت نہ لے گیا۔ ایک دفعہ اصحاب مصطفیٰ بیٹھ گئے اور اسی ارادے کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی جیسے باہر نکلیں گے حجرہ عائشہ سے مسجد نبی میں جیسے داخل ہوں گے ہم انہیں سلام کریں گے، سلام کریں گے، آج محمود پر ہم سب خط لے جائیں گے۔ اسی انتظار میں اصحاب مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے حجرہ عائشہ سے جیسے ہی نکلے اصحاب مصطفیٰ کو سلام بھیجا، سبحان اللہ۔ جو سلام کیا تو اصحاب مصطفیٰ بھی اترا گئے، کہا ہم وہ قوم ہے کہ ہم پر اللہ کے نبی خود سلامتی بھیجا، اللہ کے نبی ہم کو خود سلام بھیجا ہے، وہ اصحاب مصطفیٰ ہیں۔ تو پیارے سلام کرنا یہ سنت رسول اللہ اور جواب دینا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب سمجھ گئے ہیں نا؟ تو ایک دوسرے سے جب ملو۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتایا دوں، ایک بڑا خراب ماحول ہے کہ اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھی جاتے ہیں تو بے دڑی کرنا چلے جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے
بنا آہٹ دیے بنا کٹکٹائے دروازہ کھلا پاتے ہیں. آنا جانا ہمارا روز کا ہے، شب و روز کا ہے. اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، چچی ہیں، خاندان کے اور بھی رشتہ دار ہیں، خالہ ہے، خالو ہے، نہ جانے کیا کیا رشتہ داری ہے. اب جب ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو حالت ایسی ہے ہماری تمہاری کہ ہم بے دریغ اللہ داخل ہو جاتے ہیں. سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ جب تم کسی اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، قرابت دار کسی رشتہ دار کے ہاں جاؤ تو کیا کرو، کیا طریقہ اپناؤ؟ دروازے پہ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر سلام کرو. دروازے کے پہ کھڑے ہو کر سلام کرو. اور جب اجازت دے دے گھر والا صاحب مکان کے اندر آئیے تو اندر داخل ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو داخل ہونا چاہیے. اور میں آپ کے علم میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں، آپ خالی گھر میں بھی جا رہے ہیں، اپنے خالی کمرے سے بھی جا رہے ہیں تو وہاں بھی سلام کر دیا کریں. کہیں گے وہاں تو کوئی نہیں، وہاں ہم کیوں سلام کریں؟ سنو، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کمرے میں داخل ہو، اپنے غرفہ میں داخل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم سلام کر دیا کرو. اصحاب مصطفیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اس کمرے میں، اس غرفہ میں کوئی نہ ہو، اس کمرے میں کوئی نہ ہو، اے اللہ کے محبوب ہم کسے سلام کریں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو تم نہ دیکھو تو سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پر ضروری ہے کہ تم اس خالی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے سلام کر دیا کرو، کیونکہ وہ خالی کمرہ نہیں رہنا، میں خطبہ موجود رہتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. میں خود وہاں موجود رہتا ہوں. یہ سلام کرنے کا معاملہ ہے، یہ سلام کرنے کا معاملہ ہے. دیکھیے پیارے، اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب انشاءاللہ آگے کی گفتگو کی جائے. سنیں گے کہ نہیں سنو گے؟ کتنے لوگ نہیں سنو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اب کتنے لوگ سننے والے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبھی سننے والے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنی خالی سننے لائق ہے. سنی خالی سنتا ہے. ایسے سنی سے اللہ ہم سب کو بچائے، ایسی سنیت سے بچائے. سنی وہ سنی ہوتا ہے جو سنے رسول کی بات اور اسے اس پر عمل کرے. وہ سنی بنو کہ خالی سن کر نہ رہ جاؤ بلکہ اس پر عمل کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر تشریف لا رہے ہیں اور میرا جو وقت تھا ختم کرنے کا، اس وقت تو مجھے ابتدا کی. بہرحال جتنی دیر حضرت نہیں آتے اس فقیر کی گفتگو کو سمجھائیے گا انشاءاللہ.